بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں الاؤ، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ میں نے واقعی سب کچھ بھلا دیا۔ میرے ذہن میں میرے تبتی لاماؤں جیسی شکل والے انسٹرکٹر کے الفاظ گونجنے لگے، ویل ڈن، تم آگے نکلو گی، اور احساس تفاخر سے میری گردن خود بخود تن گئی۔ میں نے تصور میں خود کو آسمانوں پر جھولا جھولتے دیکھا، اور اٹھ کر دوبارہ اپنے کمرے کے دروازے کے بولٹ کا جائزہ لینے کے بعد وہی ورزش دہرانے لگی جس سے میرا واسطہ صبح پڑا تھا۔ جسم میں میٹھا میٹھا درد اٹھا تو بجائے کسل مندی کے مجھے مزہ آنے لگا۔ ذہن میں آنے والے تمام خیالات کو جھٹک کر میں نے خود کو ڈاکٹر بہادر نجمہ اور آصف کی تکون میں پھنسا لیا تھا۔ میری زندگی اب ان تینوں زاویوں کا مجموعہ تھی۔ مجھے ڈاکٹر بننا تھا، مارشل آرٹس میں مہارت حاصل کرنا تھی، اور آصف کو جیون ساتھی بنانا تھا۔ رات دیر گئے تک میں اپنی دنیا میں مگن رہی، گھر میں ہونے والی سرگرمیوں سے بالکل لاپرواہ، گھر سے بیگانہ اور اپنے حال میں مست۔ رات بستر پر لیٹی تو آصف سے اگلے روز کی گفتگو کا خاکہ تیار کرنے لگی۔ اگلے روز حسب پروگرام کالج سے چھٹی پر آصف میرا منتظر تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم دونوں ایک گوشہ عافیت اپنے لیے ڈھونڈ چکے تھے۔ مجھے داخلہ مل گیا، اس نے بیٹھتے ہی خوشخبری سنائی۔ میں نے داخلہ لے لیا، نہ چاہتے ہوئے بھی میرے منہ سے نکل گیا۔ آصف نے حیرانگی سے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ خیریت؟ ہاں، بس یوں ہی ذرا چینج کے لیے۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوجھا۔ کیا پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ کیسی چینج؟ کہاں داخلہ لے لیا؟ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ پاگل خانے میں۔ میں نے بظاہر ہنستے ہوئے بات ٹالنا چاہی، لیکن میری ہنسی کے کھوکھلے پن کو اس نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ دیکھو نجمہ، مجھے پریشان نہ کرو، صاف صاف بات بتاؤ۔ اس کے لہجے سے تشویش عیاں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح اسے مطمئن کروں۔ بات منہ سے نکال کر میں پھنس گئی تھی۔ کئی بہانے سوجھے، لیکن آصف سے جھوٹ بولنے کو دل نہ چاہا۔ مارشل آرٹس کی کلاس میں نے چائے کا کپ بنا کر اس کی طرف کھسکایا۔ آصف نے اچانک اس طرح چونک کر میری طرف دیکھا جیسے اسے بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ میں سمجھا نہیں۔ اس نے چائے کی پیالی میں چمچ گھماتے ہوئے عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ ایڈونچر، میں نے مختصر جواب دیا، لیکن آصف کسی پنگھوڑے میں کھیلنے یا انگوٹھا منہ میں لے کر چوسنے والے بچے کا نام نہیں تھا۔ نجمہ، میں نے اپنی زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کے ورک پر کیا لکھا ہے تم بخوبی پڑھ سکتی ہو۔ مجھے الجھن سی ہونے لگی ہے تمہارے گول مول جوابوں سے۔ کھل کر سب کچھ کہہ دو، مجھ سے چھپاؤ گی کیا؟ یہ تمہارے لیے کیسے ممکن ہے نجمہ؟ ہم کوئی دو نہیں ہیں۔ اس کا لہجہ خاصا گھمبیر اور مشفقانہ تھا۔ آصف کے لہجے میں اس لمحے جو درد چھپا تھا وہ مجھے رلا گیا۔ ذرا سی ہمدردی ملتے ہی میرے اندر کا زہر باد پھٹ گیا۔ آنسو حلق میں گرنے لگے، آنکھیں جلنے لگیں اور ایک پھانس حلق کے عین درمیان اٹک گئی۔ فرار کی کوئی راہ مجھے نظر نہیں آتی تھی۔ پھر رندھے ہوئے گلے سے میں نے اسے اول تا آخر ساری کہانی سنا دی۔ وہ سنجیدگی اور ہمدردی سے میری بات سنتا رہا۔ دوران گفتگو اس نے صرف 2 مرتبہ مجھے ٹوک کر خود پر قابو رہنے کی تلقین کی، اور اس بات کا احساس دلایا کہ ہم پبلک پلیس پر بیٹھے ہیں، اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں نہیں۔ نجمہ، اپنے آنسو پونچھ لو۔ اس نے اپنا رومال میری طرف بڑھایا، پھر اسے تہہ کر کے کمال محبت سے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ یہ رومال مجھے ہمیشہ تمہاری بے وقوفی کا واقعہ یاد دلاتا رہے گا۔ وہ مسکرایا۔ نجمہ، شاید تم اس بات کو جھوٹ سمجھو کہ مجھے ان حالات اور واقعات کا علم تھا۔ تم بخوبی جانتی ہو ہمارے اندرون شہر محلوں میں لوگ صرف دوسروں کے عیب پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کی کھوج لگانے کے فکر میں رہتے ہیں۔ ان کے پاس کافی فالتو وقت اس دلچسپ مشغلے کی نظر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تمہاری امی کا خاندان وہاں پچھلے 20 برس سے قیام پذیر ہے۔
اور ان کے افسانے گلی محلے کے بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ تمہارے گھر میں روزانہ عجیب عجیب اور بےہودہ قسم کے لوگوں کی آمد، اور تمہاری والدہ اور بہن کے نت نئے فیشن، غیر ملکی اشیاء کی بھرمار، اور تمہارے والد کی کلرکی، یہ سب کچھ سب کی نظروں میں شروع سے تھا اور ہے۔ ایک تمہارے والدین کو یہ غلط فہمی ضرور تھی کہ لوگ اندھے، بہرے اور گونگے ہیں، اور جب انہیں احساس ہوا تو انہوں نے مکان بدلنے ہی میں عافیت جانی۔ تمہارا ذاتی کردار کیا ہے؟ تمہارے متعلق میں اور فرزانہ کیا سوچتے ہیں؟ تم شاید اس کا تصور بھی نہ کر پاؤ۔ تم رتن جوت کا وہ پھول ہو جو گندگی کے ڈھیر پر پرورش پا رہا ہے۔ گلاب کی مہک کو موت نہیں آتی، اس کی خوشبو یہاں وہاں ہر جگہ امر ہے، زندہ ہے، تمہاری طرح، تمہارے کردار کی طرح۔ تمہاری پاکیزگی کی قسم میں ہی نہیں، ہمارے محلے کا ہر بچہ کھا سکتا ہے۔ کبھی کبھی تو مجھے شک گزرنے لگتا ہے کہ تم واقعی ان لوگوں کی اولاد ہو۔ نجمہ، اس نے بڑے جذباتی لہجے میں میری طرف جھکتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں یہ سب کچھ جاننے کے بعد دل و جان سے اپنایا ہے۔ میری محبت میں اتنی ہی سچائی ہے جتنی سورج کے کل صبح طلوع اور غروب ہونے میں ہے۔ مجھے علم تھا تم کسی روز مجھے اپنے دکھوں میں حصے دار بناؤ گی۔ آج جب تم نے مجھے یہ کہانی سنائی ہے تو مجھے تم پر ہی نہیں خود پر بھی فخر ہونے لگا ہے کہ تم نے مجھے اس قابل جانا۔ نجمہ، یہ تو ممکن ہے کہ دنیا بھر کے سمندر خشک ہو جائیں، سورج کی روشنیاں اندھی پڑ جائیں، چاند ہمیشہ کے لیے گہنا جائے، سارے پہاڑ آپس میں ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، مجھے موت آ جائے، میرا وجود مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے، لیکن یہ کبھی ممکن نہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی وسوسہ، کوئی وہم میرے دل سے تمہیں، تمہاری محبت کو کبھی نکال پائے گا۔ آصف بولتا جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے تپتے وجود پر آہستہ آہستہ ٹھنڈی شبنم گر رہی ہو۔ تراوٹ، تازگی اور ٹھنڈک کا لطیف احساس میری رگ رگ میں سرایت کر رہا تھا۔ میں بے خود ہوتی جا رہی تھی۔ نجمہ، میں نہیں جانتا تمہارے اس فعل کا محرک کون سا جذبہ ہے۔ شاید عورت کا فطری انتقام تمہارے لاشعور میں پرورش پانے لگا ہے یا کچھ اور۔ بہرحال میں تمہیں کسی ایسے فعل سے منع نہیں کروں گا جو بظاہر تمہارے یا میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ صرف ایک درخواست کروں گا کہ اگر یہ سب کچھ کسی منصوبے کا حصہ ہے تو اس سے دستبردار ہو جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ۔ صرف یہ یاد رکھو کہ تم آصف کے لیے بنی ہو اور تمہیں ڈاکٹر بن کر دنیا کو دکھانا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی پریشانیاں ہیں، جتنے دکھ ہیں، وہ سب میری جھولی میں ڈال دو۔ جن سے محبت کی جائے ان کے سامنے نہ اپنے کسی عمل پر شرمندگی کا اظہار کیا جاتا ہے، نہ ہی ان سے اپنے دکھ سکھ علیحدہ کیے جاتے ہیں۔ اس نے میرے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں سہلاتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے آصف نے کبھی مجھے اس طرح چھوا نہیں تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لمس، لہجے کی مٹھاس، ارادوں کی پختگی اور باتوں میں چھپے لامتزلزل جذبے نے مجھے دوسرے جہانوں میں پہنچا دیا۔ بے خودی کا طلسم جب ٹوٹا، جب ہمیں کیبن کے قریب ویٹر کے قدموں کی شریفانہ چاپ سنائی دی۔ بل ادا کرنے کے بعد جب ہم دونوں ہوٹل سے باہر نکلے تو میں خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، اتنا ہلکا پھلکا کہ مجھے اپنا وجود فضا میں اڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچی تو وہی ہاؤ ہو جاری تھی۔ زہرا، ایک در بند تو 100 در کھلے، بے فکر رہ، ایک پرائیویٹ فرم میں چکر چلا رہا ہوں، اگر چل گیا تو یہ سمجھنا کہ وارے نیارے ہو جائیں گے، سارے دھونے دھو ڈالوں گا۔ والد کی آواز نشے میں ڈوبی ہوئی تھی اور آج کل وہ کچھ زیادہ ہی شراب نوشی کرنے لگے تھے۔ آج پہلی مرتبہ انہیں گھر پر میں نے شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک برچھی سی میرے کلیجے میں اتر آئی، خود سے باندھے سارے پیمان ٹوٹتے دکھائی دیے۔ کمرے میں والد صاحب کے 2-3 دوست بھی اس خبیث میاں جی کے ساتھ موجود تھے۔ ڈرائنگ روم میں تو یہ ہنگامہ جاری تھا اور میرے کمرے میں امی اور ان کی ایک نوجوان سہیلی اپنے منگیتر سمیت براجمان تھے۔ میرا خون ہی تو کھول اٹھا۔ امی نے ہمارے گھر کو طوائف کا کوٹھا بنا ڈالا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ابھی اس گھر میں غیرت کا وجود بہرحال باقی تھا۔ میری شکل میں، ان کی اپنی اولاد کی شکل میں،
کیا بےہودگی پھیلا رکھی ہے یہاں؟ میں نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ ماں اور اس کے دوستوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ امی کے لیے یہ بالکل غیر متوقع اور انتہائی اچانک بات تھی۔ انہیں تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ کیا بک رہی ہو؟ انہوں نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ میں کہتی ہوں ایسی ذلیل حرکتوں کے لیے میرا کمرہ ہی رہ گیا ہے، اور کیا مر گئے ہیں سب لوگ؟ میں نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ ٹھہر جا حرام کی جنی، ابھی تیری خبر لیتی ہوں۔ امی کے تیور خطرناک تھے۔ انہوں نے چاہا کہ اٹھ کر مجھے ماریں کہ ان کی نوجوان سہیلی اور دوست بیچ میں آ گئے۔ جانے دیجیے آنٹی، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ لڑکی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ آنٹی فار گاڈ سیک، ہماری وجہ سے مت جھگڑا کیجیے۔ اس کے منگیتر نے، جو شکل سے مخنث زیادہ اور مرد کم نظر آ رہا تھا، پھنسی پھنسی آواز نکالی۔ تیری یہ مجال، میں تجھے… امی نے دونوں کے درمیان سے نکلتے ہوئے میری طرف بڑھنا چاہا، لیکن عابدہ دوسرے کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور امی سے اس طرح لپٹ گئی کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکیں۔ امی نے اسے جھٹکا دے کر خود الگ کیا تو وہ ماں کے قدموں میں گر پڑی۔ امی خدا کے لیے، اس نے اپنی فاحشہ ماں کے پیروں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی التجا تھی جو مرنے والوں کی آنکھوں میں آخری لمحے دکھائی دیا کرتی ہے۔ جانے اس کے لہجے میں کیا تھا کہ میں ہی نہیں، امی بھی پگھل کر رہ گئی، اور ان کے دوست امی کو گھسیٹتے ہوئے دوسرے کمرے میں لے گئے۔ مجھے علم تھا کہ شراب کے نشے میں دھت باپ کو کانوں کان اس حادثے کی خبر نہیں ہوئی ہوگی۔ ان لوگوں کے وہاں سے دفع ہوتے ہی میں نڈھال سی ہو کر اپنے بستر پر جا گری۔ اس روز پہلی مرتبہ میں نے خود میں عجیب و غریب تبدیلی محسوس کی۔ مجھے یوں لگا جیسے اندر کوئی بہت مضبوط نجمہ آ کر چپکے سے بیٹھ گئی ہے، جسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کا خوف نہیں ہے۔ نہ ہی مجھے اپنے عمل پر کوئی شرمندگی کا احساس ہوا۔ اپنے اندر موجود اس جرت کا انکشاف مجھ پر پہلی مرتبہ ہوا۔ صرف 15 روز ٹریننگ کا ثمر یہ تھا، یا نفرت کے پکتے ہوئے لاوے نے اپنی راہ پا لی تھی؟ دونوں ہی خیالات بیک وقت مجھے آئے۔ کچھ بھی تھا، یہ حقیقت اپنی جگہ اٹل تھی کہ مجھ میں کچھ تبدیلی تو رونما ہوئی ہے، اور یہ بڑی کامیابی تھی میرے لیے۔ عابدہ فوراً واپس آئی تھی۔ بیچاری کمزور سی لڑکی باجی کہہ کر مجھ سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ میں نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دے کر اسے خود سے الگ کیا، اسے سامنے کرسی پر بٹھا کر اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عابدہ، رونے سے زندگی بسر نہیں ہوتی، اب تم بچی نہیں رہی ہو۔ میرا لہجہ بھلے کتنا ہی نرم سہی، لیکن اس میں چھپے طنز کو عابدہ نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ کم از کم میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کیا کروں باجی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں عابدہ، صرف ذرا ہمت کی ضرورت ہے، تم حوصلہ کرو، میرا ساتھ دو۔ میں نے اپنی دانست میں اس کی ہمت بڑھائی۔ باجی، میں آپ کی طرح بہادر نہیں ہوں، اس نے آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ تمہیں میری طرح بہادر بننا ہوگا عابدہ، ورنہ کسی روز… میں نے ایک ایک لفظ چبا کر اور خاصے غصیلے لہجے میں عابدہ سے نامکمل بات کی، جسے وہ فوراً سمجھ گئی۔ خدا کے لیے باجی، اس نے میرے منہ کی بات چھین لی، تم عقل مند ہو بہن، اپنا راستہ خود متعین کر لو۔ میں شروع ہی سے ماں باپ کے کہنے میں نہیں ہوں، تم جانتی ہو۔ دنیا کا کوئی مذہب، کوئی ضابطہ اخلاق، انسانیت کی کوئی شک اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ماں باپ کے کہنے پر برائی کا راستہ اختیار کر لیں۔ نہ ہی کوئی ہم سے یہ بہانہ سننے پر تیار ہوگا کہ ہم مجبور تھے۔ یہ دنیا مجبوروں اور بے کسوں کے لیے نہیں۔ لوگ تو برائی کی خاطر کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں، کیا ہم نیکی کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی نہیں دے سکتے؟ میرے لیکچر نے اس کے آنسو سکھا دیے تھے۔ وہ ہمنکوں کی طرح میرا منہ دیکھنے لگی۔ شاید اس کے لیے میرا یہ روپ بالکل اجنبی اور چونکا دینے والا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ دودھ پیتی بچی نہیں رہی۔ ہماری ماں ہم سے وہ کام لے گی جو ہماری خالہ اپنی 2 بیٹیوں سے لے رہی ہے، اور میرے جیتے جی یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اٹھ کر باہر جا رہی تھی تو میں نے محسوس کیا جیسے نیکی ابھی اس کے اندر زندہ ہے، ابھی وہ اماں کے رنگ میں نہیں رنگی۔ سچ کہا ہے کسی نے، نیکی کو موت نہیں، سچائی امر ہے۔
میری امی کی تمام تربیت پر ہماری دادی کی تربیت آج بھی غالب تھی۔ کھانا عابدہ میرے لیے کمرے میں ہی لے آئی تھی۔ رات تک کسی نے میرے کمرے میں آنے کی ہمت نہ کی۔ رات گئے ابو میرے کمرے میں آئے۔ اس وقت وہ مکمل ہوش و حواس میں تھے، شاید اس لیے میں نے انہیں خوش آمدید کہا تھا، ورنہ میرے تیور اس روز کچھ زیادہ ہی خطرناک تھے، بالکل اس فوجی کمانڈر کی طرح جو آنکھیں بند کر کے دشمن کی صفوں کے اندر ہی اندر گھستا چلا جائے، یہ سوچے جانے بغیر کہ اس کے ارد گرد گھیرا بھی پڑ سکتا ہے، اس کی پشت بھی غیر محفوظ ہے۔ میں اس وقت مطالعہ کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو میری پڑھاکو بیٹی؟ ابو نے اندر آ کر میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ کالج کا کام کر رہی ہوں ابو، میں نے ان سے نظریں ملائے بغیر جواب دیا۔ میرے لہجے میں چھپی بغاوت کی خوشبو ان کے ہوشیار ذہن تک پہنچ گئی تھی۔ ارے کیا بیٹھنے کو بھی نہیں کہو گی؟ بھئی ایسی ناراضگی بھی کیا؟ انہوں نے خود ہی کرسی کھینچ کر میرے قریب کر لی۔ نہیں ابو، میں کچھ شرمندہ سی ہو گئی، آخر وہ میرا باپ تھا۔ دیکھو بیٹی، اگر ہم نے تمہاری طرف سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں اور تم کالج میں پڑھ رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم گستاخ بھی ہوتی جاؤ۔ گرگ جہاں دیدہ نے پہلا ہی وار بڑا کائیاں کیا تھا۔ آپ کا شکریہ ابو کہ آپ مجھے تعلیم دلوا رہے ہیں، لیکن میں نے کبھی گستاخی کا تصور بھی نہیں کیا۔ میں نے ڈھال سامنے کر دی۔ شاباش، اپنی ماں کو، جنم دینے والی ماں کو اپنے کمرے سے نکل جانے کا حکم دے رہی ہو، اور گستاخی کس چیز کا نام ہے؟ خاوند نے بیوی کی بات دہرائی۔ ابو، اس مسئلے کو نہ ہی چھیڑا جائے تو بہتر ہوگا۔ میں نے پینترا بدلا۔ یعنی تم سے یہ تک نہ پوچھوں کہ تم نے اپنی ماں کو ذلیل کیوں کیا تھا؟ واہ بھائی واہ، کچھ زیادہ ہی تعلیم یافتہ ہو رہی ہو آج کل۔ ان کے طنز کی کاٹ بظاہر تو گہری تھی، یہ الگ بات کہ چکنے گھڑے سے پھسلنے کے علاوہ اور کچھ نتیجہ برآمد نہ ہوا، کیونکہ وہ خود بھی جانتے تھے کہ بات برائے بات کر رہے ہیں۔ ابو، میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے زبان کھولنے پر مجبور نہ کیجیے۔ میرے اندر پہلا ابال اٹھا۔ ابو نے کچی گولیاں نہیں کھیلی تھیں۔ میری بات کو وہ پا گئے اور فوراً سنبھالا بھی دے دیا۔ دیکھو بیٹی، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، نہ جانے کس گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں۔ اب اگر تم بھی مجھے دکھ دینے لگیں تو کسی روز میں منہ ہی کالا نہ کر جاؤں۔ انہوں نے اولاد کی کمزور رگ کو بڑی چابک دستی سے دبایا۔ ابو خدا کے لیے ایسا مت سوچئے، امی نے، میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن ابو نے ہاتھ بڑھا کر میری بات روک دی۔ مجھے اور کچھ نہیں سننا، میں جانتا ہوں تم کچھ زیادہ ہی عقل مند ہو گئی ہو، اتنی عقل مند کہ تمہیں اپنی ماں بھی طوائف نظر آنے لگی ہے۔ دیکھو بیٹے، جیسا دیس ویسا بھیس، ہمارا کوئی بیٹا تو ہے ہی نہیں کہ ہم جو کچھ کما رہے ہیں وہ اس کے نام لگ جائے گا۔ یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں صرف اور صرف تمہاری بھلائی کے لیے۔ تم تصور کرو کہ غریب گھرانوں کی لڑکیوں کو آج کے زمانے میں کوئی منہ لگانے کے لیے بھی تیار ہے کیا؟ جب تک ہم نئے تقاضے نہیں اپنائیں گے، کوئی تمہاری قابلیت اور سلیقہ شعاری پر لعنت بھی نہیں بھیجے گا۔ لوگ رشتہ کرنے سے پہلے اس کا وزن کرتے ہیں، اس کی اوقات کو حالات کے ترازو میں تولتے ہیں۔ اس مارکیٹ میں بڑا کھلا کمپٹیشن ہے بیٹی، تم لاکھ پڑھ لکھ جاؤ کبھی اس بات کو نہیں سمجھ پاؤ گی۔ تمہارے تایا کی بیٹیوں میں کیا کیڑے پڑے ہیں، کیا کمی ہے ان کے کردار میں؟ گاؤں میں رہتے ہیں وہ لوگ، اس کے باوجود کسی نے آج تک رشتے کو نہیں پوچھا۔ جانتی ہو کیوں؟ نہ ان کی بیٹیوں کو نئے زمانے کے آداب آتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس دینے کو بے تحاشا دولت رکھی ہے۔ بیٹی، تم لاکھ لائق فائق سہی، لیکن ابھی اتنی عقل مند بھی نہیں ہو کہ ہمارے اعمال کا محاسبہ کرنے بیٹھ جاؤ۔ میں تمہاری کوئی دلیل سننے کو تیار نہیں ہوں۔ تم صرف ایک بات یاد رکھو کہ تم نے اپنی ماں کی بے عزتی کی ہے اس کے مہمانوں کے سامنے۔ جاؤ اور فوراً اس سے معافی مانگو۔ انہوں نے اپنا فیصلہ بھی بڑی ہوشیاری سے سنا دیا۔ یہ معاملہ صرف میرے باپ ہی کا نہیں، دنیا بھر کے اس کماش کے سارے باپوں کا تھا۔ اگر یہاں نیاز محمد کی بجائے خیرات علی یا نظر حسین بھی ہوتا تو یہی کچھ کہتا۔ اتنی بودی اور گھسی پٹی دلیل کا لیپن تھوپن کر کے انہوں نے بظاہر اپنی بات کو بڑا مدلل اور وزنی بنا کر پیش کیا تھا، لیکن اس گفتگو کے پس پردہ کیا ذہنیت کار فرما تھی اس کا اندازہ مجھے خوب تھا۔ تمہارے ماں باپ کافر بھی ہوں تمہارے لیے ولیوں کا درجہ رکھتے ہیں۔
میرے لاشعور میں سوئی دادی اماں نے انگڑائی لی۔ اپنے اندر سلگتے جذبات کا گلا گھونٹ کر میں محض وقتی جان چھڑاؤ پالیسی یا پھر دیکھو اور انتظار کرو کا نظریہ اپنا کر اٹھی اور والد کے مزید کچھ کہنے سے پہلے کمرے سے نکل گئی۔ میرا رخ امی کے بیڈ روم کی طرف تھا۔ اگلی صبح جب میں کالج گئی تو مارشل آرٹس کی کلاس میں سب سے زیادہ میرا زور دیدنی تھا۔ خدا جانے مجھے یہاں جاتے ہی کیا ہو جاتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے مجھے چند روز بعد کسی زبردست مقابلے میں حصہ لینا ہے اور اس کے لیے خوب تیاری کرنی ہے۔ آپ بہت جلد کسی قابل ہو جائیں گی بی بی۔ تبتی لاماؤں والی شکل کے انسٹرکٹر نے میرے پسینے میں بھیگے جسم کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ پیش کی۔ لوگ پہلے پہل بڑے ذوق و شوق سے اس طرف آتے ہیں، پھر دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں، مشقت سے ڈرتے ہیں بیچارے۔ مس نجمہ، بندے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ وہ محنت سے جی چراتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اسے سب کچھ بیٹھے بٹھائے ہی مل جائے۔ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے۔ یہاں کچھ پانے کے لیے بھی جی جان سے محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور دیکھیے نا مس، مزہ بھی اسی شکار کا آتا ہے جو بڑی جد و جہد کے بعد ہاتھ لگے۔ شکاری کو جنگل کی کانٹے دار جھاڑیوں میں دوڑاتا پھرے، دلدلوں میں پھنسائے، پانیوں اور کیچڑ میں گھسیٹتا پھرے۔ کبھی کبھی وہ انسٹرکٹر کی بجائے دانشور دکھائی دیتا تھا۔ سر، میرا یہ سٹیپ ٹھیک اٹھتا ہے نا؟ میں اس کے ممکنہ طویل لیکچر سے نجات پانے کے لیے ہمیشہ اسی سے ملتا جلتا کوئی فکرہ کہہ کر اس کی توجہ دوسری طرف مبذول کروا دیتی۔ آصف کی مصروفیات اب کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھیں۔ انجینئرنگ میں داخلہ لے لینا ہی بہادری نہیں تھی، اب اس منہ میں آئی کوڑ کرلی کو نگلنا بھی ایک کام تھا۔ وہ دن رات پڑھتا، محنت کرتا اپنے شاندار مستقبل کے لیے، لیکن اس نے ملاقات کا مقدس فریضہ کبھی نہ بھلایا۔ مہینے میں 1-2 مرتبہ وہ ضرور مجھ سے ملتا، مجھے نصیحتیں کرتا، محبت کی باتیں کرتا، زندگی کو بھرپور طریقے سے بسر کرنے کو کہتا۔ کبھی کبھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جو کچھ مجھے آصف کہہ رہا ہے وہ اصل میں میرے باپ کو مجھ سے کہنا چاہیے تھا، اور کبھی کبھی یہ احساس گزرتا کہ وہ جس کرینے، جس سلیقے سے زندگی بسر کرنے کا سبق دے رہا ہے، اصل میں یہ میری ماں کا فرض تھا کہ مجھ سے ایسی باتیں کرتی۔ اس کی محبت پوری کائنات پر محیط تھی۔ وہ سائبان تھا جس کے تلے میں زندگی کی کڑکتی دھوپ سے پناہ لینے کے لیے آن بیٹھتی تھی۔ اس نے ہمدردی سے، دکھ سے، محبت سے مجھے کبھی سیدھے راستے سے نہ ہٹنے دیا۔ زندگی کے جس منہ زور کف اڑاتے گھوڑے پر میں سوار تھی، اس کی باغیں عملاً میں نے آصف کو تھما دی تھیں۔ آصف بڑا منجھا ہوا سائیں تھا۔ وہ دوڑ کی اور عام چال کا فرق بخوبی جانتا تھا۔ اس نے کبھی اس منہ زور گھوڑے کو غلط قدم نہ اٹھانے دیا۔ ہوٹلوں میں، باغات کے کسی محفوظ کنج میں، دریا کی لہروں پر ہلکورے لیتی کشتی میں، کبھی بھی کسی بھی جگہ اس نے اپنا فرض نہ بھلایا، کبھی اس نے کوئی چوک نہ کی۔ اپنے پائنچے اونچے کیے، ننگے پاؤں ساحل پر بچھی دریا کی ریت نما مٹی میں ہم دونوں اپنے قدموں کے نشان چھوڑتے ہوئے بھاگتے چلے جاتے۔ ہمارے سانس پھولنے لگتے، سینوں کا زیر و بم ایک دوسرے پر بجلیاں گرانے کو لپکتا، لیکن اس نے کبھی اپنے وجدان کی باغیں دل کو نہ تھمائیں۔ اس کی آنکھوں میں کبھی شہوت کی سرخیاں نہ لہرائیں۔ کبھی کبھی تو مجھے اس کے ٹھنڈے رویے سے الجھن ہونے لگتی۔ میرا جی چاہتا آصف مجھے دوڑ کر بازوؤں میں بھر لے اور ہم ایک دوسرے کی دھڑکنوں میں دھڑکنے لگیں۔ اس کے قریب سے میری سانسیں ٹوٹنے لگتیں، لیکن وہ شانت رہتا، سمندر کی طرح جس کے اندر طوفان چکراتے ہوں لیکن جو باہر سے مکمل پرسکون رہے۔ اس ندی کی طرح جو صدیوں سے اپنے سینے میں جانی انجانی کہانیاں چھپائے اپنے نئے اور پرانے پانیوں کے ساتھ چپ چاپ بہتی چلی جائے۔ جب کبھی میرے اندر کوئی بے نام سی خواہش انگڑائیاں لے کر مجھے توڑنے لگتی، وہ مہاتما بدھ بن کر میرے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ میں گھر کی تلخیوں سے فرار چاہتی تو اس کی محبت کے برگد کی ٹہنیوں میں اپنا چہرہ چھپا لیتی۔ زیادہ محنت کرنے سے ایک نازک سی اینک اس کی ناک پر جم گئی تھی۔ جب کبھی وہ مجھے پریشان پاتا تو بدھ بھشکوں کی طرح اینک کے شیشوں کو رومال سے صاف کر کے ناک پر جماتا، پھر اپنے ذہن کی تہہ سے کوئی ایسا قاعدہ، ایسا کلیہ، ایسا فلسفہ، ایسی منطق باہر نکالتا کہ میں ششدر رہ جاتی۔
محبت کے وہ سارے لوازمات ہم نے پورے کیے جن کی تکمیل دنیا بھر کے عاشقوں کے لیے لازم ہے۔ ہم نے پتھروں پر دل تراشے، درختوں کی چھاتیوں میں اپنے نام کے تیر گاڑے، دریا کے ریتلے ساحل پر لو لکھ لکھ کر مٹایا اور مٹا مٹا کر لکھا۔ یوکلپٹس کے تاریک جھنڈ میں گیلی مٹی اور گرتے پتوں کی ملاپ سے اٹھنے والی خوشبوؤں کو اپنے اندر سمویا۔ پائن کے درخت تلے گرمیوں کی دوپہروں میں گھاس پر آلتی پالتی مار کر کوک کی بوتلیں پیں، سرخ اور پیلے گلابوں کی خوشبوئیں محسوس کیں، آموں کی بور پر کوئلوں کی کوکو سنی، مولسری کی کلیاں بکھر کر زمین پر سفید رنگ کی چادر بچھتے دیکھی، گیندے کی باس، نارنگی کے شگوفے، سب سے ہز اٹھایا، اپنی پسند کے ریکارڈ ایک دوسرے کو سنائے، لیکن اس حقیقت کو فراموش کر دیا کہ وقت ارجن کے بھگوان کی طرح اپنی تخلیق کو خود ہی نشٹ کر دیا کرتا ہے، اور زندگی صرف مستقبل کا نام نہیں، ایک سپتک کا قانون موسیقی کی دنیا میں کہیں رائج نہیں۔ وقت کا گیت، مد، مندر اور تار تینوں سپتکوں میں گانا پڑتا ہے۔ یہاں پہلے اور دوسرے کالے سے نہیں، پہلی پنچم سے نہیں، ہر سر سے، ہر تال سے راگ پھوٹتے ہیں۔ یہ تیور اور ریکھب کی دنیا ہے۔ اس کی وادی اور سم وادی کو جانے بغیر اس میں قدم رکھنا سانپ کی بامبی میں منہ دینے کے مترادف ہے۔ ہم نے اپنے دل کے نہالچے پر محبت کی وینس کو اس وقت لوریاں دلائیں جب ہمارے آئس کریم کھانے اور ٹیبل ٹینس کھیلنے کے دن تھے۔ محبت کے اس ریگزار میں بھاگتے ہوئے شاید میں نے زندگی کا دوسرا چہرہ بھلا ہی دیا تھا۔ میں نے بھلا دیا کہ محبت کے کھڈی کھڈے میں ہمیشہ چھکا ہی نہیں لگا کرتا، کبھی چاروں کانے بھی گرتے ہیں۔ تانبے کے کشتے کو کھرل کرنے کے لیے بڑا لمبا سنیاس بھگتنا ہوتا ہے، بڑے جنگلوں کی خاک چھاننی ہوتی ہے، لوہا یوں ہی میگنٹ نہیں بن جاتا، بڑے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے اس کو۔ خراد کی سان پر چڑھنے کے بعد ہی دھات کوئی شکل اختیار کرتی ہے، اور وہ بڑے جاں گسل لمحات ہوتے ہیں۔ محبت گنجفے کا کھیل نہیں، لڈو کی باری نہیں کہ مقابل کو دھوکہ دے کر گوٹیاں آگے پیچھے کر لی جائیں۔ یہ شطرنج کی ایسی بازی ہے جسے جیتنے والا ہارتا اور ہارنے والا جیت جاتا ہے۔ اس کھیل کے دستور ہی نرالے ہیں۔ جب میں اپنے حال کی طرف دیکھتی تو اس بات پر جھوم کر رہ جاتی کہ وقت نے سارے رنگ کے پتے میری جھولی میں ڈال دیے ہیں، لیکن اس بات کا گمان بھی نہ گزرا کہ ترپ چال تقدیر ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ آدمی بظاہر بڑے ٹھسے سے تینوں بادشاہوں کے بل بوتے پر شو کرتا ہے، لیکن اچانک غلام کا اکا اسے کاٹ کر رکھ دیتا ہے۔ حالات کا بننا، بگڑنا، بنانا، بگاڑنا کچھ بھی تو انسان کے بس میں نہیں، صرف سوچیں اپنی ہیں، خیالات اپنے ہیں۔ بس سوچتے جاؤ، مستقبل کے سنہرے سپنے بنتے جاؤ، اور ایک روز سب کچھ خاموشی سے اپنی موت مر جاتا ہے۔ نتائج اتنے مختلف اور خلاف توقع ہوتے ہیں کہ سوچیں منجمد ہو جاتی ہیں اور ارادوں کو موت آ جاتی ہے۔ اس روز جب کمپنی باغ کے ایک خوبصورت گوشے میں بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے آصف نے ابو کے تبادلے اور اپنے وظیفے پا کر غیر ملک جانے کا اعلان کیا تو جیسے سب ایلیوژنز ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گئے۔ ہمارے دونوں اطراف میں اپنی مترنم، متوازن اور پرسکون آواز میں گنگناتے جھرنوں کو موت آ گئی۔ چشمے کے کنارے لگے سنگ مرمر کے خوبصورت مجسمے نیچے گرے اور ٹوٹ گئے۔ فضاؤں کے سارے حسن کو زہریلے پھنکارتے ناگ نے ڈس لیا۔ میرے گردا گرد اگی خوبصورت پھولوں کی بیلوں نے ازدہوں کا روپ دھار کر مجھ پر آگ برسانی شروع کر دی۔ ازل سے آج تک خدائے بزرگ و برتر کی ہزاروں سلطنتیں، ثقافتیں، تہذیبیں بنتی اور بگڑتی آئی ہیں، لیکن اس روز مجھے یوں لگا جیسے قیامت کی ساری نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں۔ پہاڑ روئی کے دھنکے ہوئے گالے بن کر اڑنے لگے ہیں، سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، میرے گردا گرد اوپر نیچے موجود ساری کائنات جھلسنے لگی۔ دسمبر کے سورج کی کرنوں نے شبنم کو چوس کر گھاس میں چنگاریاں دوڑا دیں۔ چائے کا گھونٹ تیزاب بن کر میرے حلق سے گزرتا جسم کی تمام وریدوں اور رگوں میں گردش کرنے لگا۔
میرے بدن میں انگاروں کا رقص شروع ہو گیا۔ میری حالت اس مریض کی سی ہو گئی جو کلوروفارم سونگھنے کے فوراً بعد آپریشن ٹیبل سے اٹھ کر بھاگ گیا ہو۔ میری کنپٹیاں شائیں شائیں کرنے لگیں۔ سب کچھ گڈمڈ ہونے لگا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ